کسٹمر آنے پر نماز توڑنا کیسا ہے؟ جسیم صاحب دبئی سے. میں ظہر کی نماز یہیں فارمیسی میں پڑھتا ہوں. اکثر نماز پڑھتے ہوئے کسٹمر وغیرہ آ جاتے ہیں تو نماز درمیان میں توڑنی پڑتی ہے. کبھی ایک سے زائد مرتبہ بھی توڑنی پڑتی ہے کیونکہ کسٹمر زیادہ ویٹ نہیں کرتے. کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی جائز نہیں ہے. کسٹمر کو لکھ کے لگا دیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. نماز کے بعد رابطہ کریں. آپ نماز کمپلیٹ کریں تسلی سے, تمیز کے ساتھ. پھر جو کسٹمر باقی رہ جائیں یا جو ویٹ کر رہا اس کو دیں. تھوڑی دی آپ کا زیادہ سے زیادہ آپ کا نقصان ہو جائے گا تو اللہ کے لیے یہ نقصان آپ برداشت کریں, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. سورہ نور کی آیات ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں دنیا میں, ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت نماز اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. تو یہ آیت تو خالصتاً تاجروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, دکانداروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہمارے نیک بندے جو دنیا میں ہیں ان کو نماز ان کو جو تجارت ہے نا یا کسٹمر کی جو لائن ہے وہ اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل نہیں کرتے. تو نماز آپ تمیز سے پڑھیں. کسٹمر ٹھہرتا ہے ٹھہرے, نہیں ٹھہرتا ہے تو جائے. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہی آزمائش ہے نمازی کی. کیا موبائل میں لون لینا جائز ہے؟ موبائل میں جو لون لیتے ہیں اور ایکسٹرا پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں, کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ نیز اگر بغیر پوچھے کسی دوست نے میرے موبائل میں لون لے لیا اور بعد میں مجھے پتہ چلا تو اس کا کیا کرنا پڑے گا؟ شعیب صاحب کراچی سے. ہماری تحقیق جو جامعۃ الرشید کی ہے اور آخر میری بھی یہی تحقیق ہے وہ یہ کہ یہ لون نہیں ہوتا. یہ اس کو دیکھنے میں یعنی الفاظ میں لون کہا جاتا ہے, حقیقت میں کوئی لون نہیں ہے یہ. تو اس کی فقہی تکیف کیا ہے اس پر میں پہلے ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. بہرحال یہ جائز ہے انشاءاللہ, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. سدا صحف کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ محمد صدام انڈیا سے. سدا صحف کا صحیح طریقہ بتا دیں جی. بھائی محمد صدام صاحب, سدا صحف کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیریں, اس کے بعد 2 سجدے کریں جیسے نمازوں میں سجدے کیے جاتے ہیں, پھر دوبارہ بیٹھیں, پھر اتحیات پڑھیں, پھر درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں. اس کے علاوہ بھی سدا صحف کے کچھ طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں. تو جتنے طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ سارے طریقے جائز ہیں. یہ والا طریقہ احناف کے ہاں افضل اور بہتر ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ایسے کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ یہ سدا صحف کا طریقہ ہے, تو لوگوں نے حدیثیں لکھ کے بھیجنا شروع کر دی اور مجھ میں ملامت بھی شروع کر دی کہ دوسرا فلاں طریقہ ہے فلاں طریقہ ہے. تو کسی کی بات کو سمجھنا چاہیے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ دوسرے طریقے ناجائز ہیں, تو اس لیے ان حدیثوں کو ہمارے خلاف آپ حجت کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے. تو احناف کا یہ مذہب ہے کہ حدیث میں جتنے طریقے سدا صحف کے وارد ہوئے ہیں سب جائز ہیں. فقہا کا اختلاف افضلیت میں ہے کہ یہ والا افضل ہے یا وہ والا افضل ہے. تو احناف کے ہاں یہ والا طریقہ زیادہ افضل ہے. تقریبات میں تالی بجانے کا حکم. کبھی کبھار ہم لوگ تقریبات وغیرہ میں تالی بجاتے ہیں, تالی بجانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ساحل خان کلکتہ سے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں بتایا کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا, کہ مشرکین مکہ جو کہتے ہیں نا ہم مسجد حرام کے متولی ہیں, ہم رکھوالے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ان کی نماز مسجد حرام میں تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا ہے, یہ ان کی نماز ہے. تو اللہ نے یہاں تالیوں کو اور سیٹیاں بجانے کو ایک مذمت کے طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ گویا مشرکین اور کفار جو تھے نا ان کا ایک طریقہ تھا مسجد حرام میں تالیاں پیٹنے کا, گویا ان کی عبادت ہی یہی ہے. تو اس سے بہت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ سیٹی بجانا یا تالیاں بجانا یہ اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے اور بعض علماء کے نزدیک بالکل ناجائز ہے. لیکن دوسری طرف دوسرے علماء بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو قرآن نے جو مشرکین کی مذمت بیان کی ہے تالیاں بجانے کی, وہ خاص موقع پہ کہ مسجد حرام میں وہاں جو ہے نا تالیاں اور اس طرح کی اوباش حرکتیں جو موقع نہیں ہے تالیوں کا, تو اس لیے قرآن نے اس بیس پر ان کی مذمت کی ہے. بذات خود تالی بجانے کی مذمت موجود نہیں ہے. تو اتنی بات تو ان دونوں اقوال سے اور دونوں تفسیروں سے پتہ چلتی ہے کہ تالی بجانا کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے اسلام میں, کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. آپ جب کسی کو اپریشیٹ کریں تو سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ اس طرح کہہ کے بہت زیادہ اگر آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے تو ہم آج کل ایک تالی کی نئی قسم آئی ہوئی ہے جس کو پارلیمانی کلیپ کہتے ہیں. وہ جو اسمبلی میں نا لوگ ایسے بجا رہے ہوتے ہیں, میز بجا رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح سے کر لیا کریں میز بجا کے. پھر اگر اور کوئی مسئلہ ہے, مجبور ہیں یا کسی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو بعض علماء نے اس کی بھی گنجائش دی ہے کہ تالی بجانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.
تو تینوں قسم کی آراء ملتی ہیں، آپ کی مرضی جس رائے پر چاہے عمل کریں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بہتر ہے تالی نہ بجائیں، کوئی بجا رہا ہو تو اس پہ کوئی فسق کا یا کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگایا جا سکتا، بشرطے کہ کوئی موقع بھی ہو بجانے کا۔ حنفی کی نماز شافعی کے پیچھے درست ہے یا نہیں؟ ممبئی میں بہت ساری جگہوں میں شافعی مسجد اور حنفی مسجد دونوں موجود ہیں، کیا ہم حنفی مسلک کے لوگ شافعی مسجد میں باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دانش ممبئی سے۔ بھائی دیکھو، مسجدوں کے نام حنفی اور شافعی مسجد رکھنا تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو فرقہ پرستی پھیلتی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ اسلام کی ہونی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد میں جو نماز پڑھانے والا امام ہے وہ کبھی امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں، بعض دفعہ امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، کسی مجتہد کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حنفی کا شافعی مسجد میں، شافعی کا حنفی مسجد میں۔ مسجد نہ حنفی ہوتی ہے نہ شافعی ہوتی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں نے اپنی مسجد کے باہر کچھ نہیں لکھوایا ہوا دیوبندی، حنفی اور اہل سنت، تو کچھ بھی نہیں، مسجد ہے بس، الفلاحیہ مسجد نام ہے ہماری مسجد کا۔ لوگوں نے مسجدوں کے باہر پتہ نہیں کیا کیا لکھوایا ہوا ہوتا ہے، جامع مسجد بریلوی حنفی اور اس طرح کی پوری گردان ہوتی ہے، فلانی جامع مسجد اہل حدیث اور آگے پوری گردان ہوتی ہے۔ تو مسجد کو یہ لیبل نہیں لگانا چاہیے، الا یہ کہ کوئی قانونی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے۔ تو ہاں، مسجد میں جو امام ہے وہ کبھی ایک مخصوص فقہ کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، اسلام میں مختلف قسم کے یعنی مسلک ہیں جو صدیوں سے چلے آئے ہیں، اور ان میں اختلاف، فروعی مسائل میں اختلاف ہونے کی وجہ سے وہ مسلک ہیں، اور وہ سب قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص جو فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے، کیا وہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے جو فقہ شافعی کو فالو کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فالو کر سکتا ہے، صدیوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ جو حرمین کے امام ہیں وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، تو ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں لیکن ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں جا کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ بلکہ یہ کہنا کہ وہ فلاں فقہ والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے، یہ شریعت میں ایک غلط چیز ہے جس سے مسلمانوں میں نفرتیں پھیلتی ہیں۔ البتہ امام اگر کسی ایسی اس طرح سے نماز پڑھا رہا ہے جو چاروں فقہا میں سے کسی کے نزدیک بھی وہ طریقہ جائز نہیں ہے، تو پھر اس امام کے پیچھے نماز ناجائز ہوگی۔ تو کیونکہ جتنا بھی اختلاف آنا تھا قرآن و سنت سے وہ ان چاروں فقہ میں آ گیا ہے، تو اب ایک پانچویں چیز نکالنا وہ گویا اجماع امت کے خلاف کہلائے گی وہ چیز۔ تو ایسی طریقے سے نماز کوئی امام پڑھا رہا ہو جو چاروں فقہا کے نزدیک نماز نہیں ہوتی، تو پھر ہماری رائے یہ ہے کہ پھر اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ اس کی نماز کسی بھی فقہ کے نزدیک درست نہیں ہو رہی ہے۔